बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की गुफ्तगू में हमारे साथ हैं सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब, जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी के पुराने रहायशी हैं और सोसाइटी की हद तक जो इलेक्शन होते हैं, सोसाइटी BOR सोसाइटी के अंदर दो ही पार्टियां हैं, एक शाहीन ग्रुप है और एक वेलफेयर ग्रुप है। वेलफेयर ग्रुप के ये सरबराह रहे हैं, अभी तक भी हैं, और 2003, 6, 9, 12 इसी तरह 8-10 इलेक्शन हुए हैं सोसाइटी में। तो एक बार इन्होंने इलेक्शन विन किया है। ताज़ा सूरत हाल जो इस वक्त सोसाइटी की है उसके ऊपर आज की हम गुफ्तगू करेंगे। वहाँ पे सिक्योरिटी का, पानी का, बिजली का, ट्रैफिक का, ये सारे जो निज़ाम है इस वक्त दरम बरम है। जी शाह जी, इसके बारे में थोड़ी सी ज़रा नाजरीन को बताएं कि यहाँ पे सोसाइटी में इतनी अच्छी सिक्योरिटी होती थी, पानी का म्यार, बिलों का म्यार, ट्रैफिक का गेट, हर तरह की बड़ी यानी कि आला तरीन BOR सोसाइटी थी। लेकिन आजकल जो इस वक्त वहाँ के इलाके का जो माहौल है तो वो तो सोसाइटी नहीं रहेगी, खुल्म खुला ही है। चोर इधर से आए इधर से निकल जाए, कोई किसी जगह पे बैरियर नहीं, रुकावट नहीं, गार्ड नहीं, कुछ भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंशाअल्लाह चंद मिनटों में आपको तमाम BOR सोसाइटी की हिस्ट्री बयान करना चाहूँगा कि ये 82 में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से रजिस्टर हुई, 84 में इसका एक्विजिशन अवार्ड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने किया, 89 में LDA ने इसकी ड्राइंग अप्रूव की, 92 में पहली बार इसकी बैलेटिंग हुई। ये वो जगह है, वो पॉइंट है जहाँ पे आपको हक़ाइक़ का इल्म होना चाहिए। 92 की जो बैलेटिंग कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में एक मेंबर उस वक़्त के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट यूनियन के सदर को बनाया गया, जो कि सोसाइटी के मेंबर न थे। सोसाइटी का तमाम तर स्ट्रक्चर जो है वो ज़ाती खाता, यानी एक इनिशियल रिकॉर्ड होता है कि कौन इस सोसाइटी का मेंबर बनना चाहता है। जो बनना चाहता है वो 150 रुपये जमा करवाए। ऐसे 1017 लोगों ने पैसे जमा करवाए, जिनमें से 321 ने लैंड कास्ट ऑफ लैंड के हवाले से पैसे जमा नहीं करवाए। बाकी 696 रह गए। 696 में से जमा किए गए 121 लोगों ने पैसे वापस ले लिए, बाकी 575 रह गए। 575 जब रह गए तो बाकी इन 575 के लिए रैन शुदा प्लाटों समेत 609 प्लाट अवेलेबल थे। 609 प्लाट वो जो अप्रूव्ड बाई LDA विद मॉर्गेज 203 प्लाट थे। LDA में जो ड्राइंग जमा करवाई गई थी वो 902 प्लाटों की फ़ेज़ 1 और 2 की थी, जिस पे उस वक़्त के DG LDA ने अपने ही मफादात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ प्लॉट लेके एक लाइन सिर्फ लिख दी उसी में। हालांकि चाहिए तो ये था कि ड्राइंग को चेंज करवा के तो अप्रूव करते। उसी 902 प्लॉटों की ड्राइंग को एक फ़िक्रा नीचे लिख के कि दिस ड्राइंग इज़ अप्रूव्ड ओनली फॉर फेज़ 1, 609 प्लॉट अप्रूव कर दिए। 609 प्लॉटों की मौजूदगी में 575 मेंबर्स के होने का मतलब ये कि किस मेंबर को कौन सा प्लॉट मिलेगा इसकी बैलेटिंग होनी चाहिए थी। लेकिन उस वक़्त की बैलेटिंग कमेटी ने ये जुल्म किया, 531 प्लाटों को बैलेटिंग में रखा। 44 मेंबर जो तब से अब तक ख्वार हो रहे हैं उनको प्लॉटों की बैलेटिंग में भी नहीं रखा गया और उन्हें प्लॉट भी नहीं दिए गए और वोटिंग का हक भी नहीं दिया गया। जी ये शाह जी 819 प्लॉट जो होता है, ये 819 जो वोटर्स हैं तीन ब्लॉकों में, तीनों ब्लॉकों में टोटल चौथा ब्लॉक जो A1 है उसको समेत। अच्छा, गुजारिश ये है कि आपकी वो जो बात आपने की कि इलेक्शन के हवाले से हमने कंटेस्ट किया और इस सोसाइटी के बेहतर हालात थे सोसाइटी के सिक्योरिटी के हवाले से। हमारी वफाकी कॉलोनी 2000 कनाल पे मुहित थी, स्टार्ट फ्राम 90 टिल 2000 से कुछ अर्सा पहले ही उस वक़्त की गवर्नमेंट ने, बल्कि शायद उससे भी 2-4-6 साल पहले ये तय कर लिया कि वफाकी कॉलोनी को 2000 से 1000 कनाल पे मुहित कर दिया जाए।
1000 کنال جو انہوں نے ایکوائر کی اور 1000 جو چھوڑی، اس میں سے جو بھی پورشن انہوں نے پہلے 1000 جو چھوڑی ہے اس میں سے ایکوائر کر لیا تھا، اور وہ جو 1000 رکھی ہے اس میں سے نہیں ایکوائر کیا تھا، اس کے لیے یہ تعین کیا کہ جن کی اس 1000 کنال میں زمین ہے جو وہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کے بدلے وہ اس پاکٹ کی وہ زمین ان کو دے دیں گے جو وہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اس طرح 1000 کنال جو بالکل ایڈجسٹنٹ تھی بی او آر سوسائٹی سے، اس 1000 کنال کے تب کے جو باخبر لوگ تھے، بالخصوص ایم سی وغیرہ کے لوگ، انہوں نے وہ سینکڑوں کنال زمین پونے پونے خریدی یا ان کو کنورٹ کر کے باقاعدہ طور پہ اس کے درمیان جو دیوار تھی وفاقی کالونی کی بی او آر سوسائٹی کی ٹینکی کے ساتھ جو پیچھے والی جی وہ ساری کو گرا دیا گیا، اور اب جو ہمارے 250 کنال پہ محیط گھر ہیں ان کے اوپر تقریباً کوئی 1000 یا 1200 کنال کی مختلف چھوٹی چھوٹی بستیوں کو 2 3 3 1 مرلے کے گھروں کے پورے بوجھ کو سوسائٹی پہ ڈال دیا گیا۔ اس سے یہ ہوا کہ آپ کی سیکیورٹی تو بالکل ہی ختم ہو گئی، آپ کے پانی کے مسائل بھی ڈیولپ ہو گئے، اور آپ کا جو بجلی کا نیٹ ورک 250 کنال کے لوگوں کے لیے تھا وہ 1500 کنال کے لوگوں یا اس سے بھی زیادہ کے لوگوں پہ ڈیوائیڈ ہو گیا۔ یہی سلسلہ گیس کا ہوا، سیوریج کا ہوا۔ تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جن چیزوں کی طرف توجہ ایم سی کو دینی چاہیے تھی۔ میرا پہلی بات یہ تو تھی، اب کیا ہوگا؟ اب جو لوگ وہاں پہ بس رہے ہیں اس وقت ممبر کتنے ہیں بی او آر سوسائٹی کے؟ ٹوٹل ممبر کتنے ہیں جو ووٹنگ؟ جی 819 ووٹرز کو یہ لسٹ جو ہے جاری کی جاتی ہے۔ 819 ووٹوں میں یقیناً یہ 819 ووٹ ڈالتے ہیں، جس میں سے 2003 میں پہلا الیکشن ہوا، اور جب 2017 میں آئے تو بھی 50% کی بجائے یہ 30% رہ گئے۔ 5 لوگ تھے، وہ 30% میں سے بھی 20% وہ تھے جو ان کی طرف سے نومولود ہمارے ساتھ آگے جوائن ہوئے۔ تو اس طرح ہمارا ویلفیئر کے حوالے سے یہ کہنا کہ کبھی بھی وہ اقتدار میں آئی ہے کہ وہ آپ یقیناً جیسے چاہیں اس کو سوچ لیں، نہیں آئے۔ دوسری بات، اس وقت 89 سے لے کے جب 89 سے 92 تک کا اس انفراسٹرکچر بنایا گیا تھا، اس انفراسٹرکچر میں یہ جو شاہین گروپ ہے یہ شامل نہیں تھا۔ شاہین گروپ سے پہلے کے لوگ تھے جن لوگوں نے اس لیے انفراسٹرکچر کو اتنی جلد بازی اور تیزی میں بنایا کہ اس میں کسی طرح کی کوئی اسپیسیفکیشن ملوز خاطر نہیں رکھی گئی، صرف اور صرف یہ سوچ کے ساتھ کہ زمین پہ ہمارا قبضہ ہو جائے۔ روڈز بھی ایسی بنائی گئی، پائپ لائنز بھی ایسی ڈالی گئی، پانی کی، سیوریج کی، واٹر ٹینک بھی ایسا بنایا گیا۔ تمام تر چیزوں کو جب 89 سے اب تک تقریباً 32 سال کے بعد آپ کو اس چیز کو بالکل کنسیڈر کرنا چاہیے کہ وہ ٹیوب ویل جو عجلت میں بنائے گئے تھے 32 سال کے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ وہ لائنیں جو بنائی گئی تھی جن کے ہر جوائنٹ کے نیچے پراپر بیڈ ہونا چاہیے تھا، زمانے کی بارشوں اور حالات کے بعد ان کے بیٹھنے سے وہ جوائنٹ ٹوٹ گئے ہیں۔ ایک نہیں کئی ایک دوست جو ہیں وہ اس چیز کا سیمپل لے کے آئے، سینکڑوں، اور ڈپارٹمنٹ اور ذمہ داران کو بھی دیے گئے کہ پانی پینے والا گھروں میں جو جاتا ہے اس میں سیوریج کا پانی مکس ہے۔ وہ اس لیے کہ سیوریج اور پانی کی دونوں لائنیں اکٹھی بچھا دی گئی تھی اس وقت، اب وہ جوائنٹ بیٹھنے کی وجہ سے پانی مکس ہو جاتا ہے۔ اب ایک تو یہ ہو گیا، سیکیورٹی کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ بجلی کے بارے میں الیکشن کا کیا ہوگا؟ اس وقت ایڈمنسٹریٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت ایڈمنسٹریٹر سے پہلے لاسٹ الیکشن آج سے 5-6 مہینے پہلے ہو جانے تھے، تو شاہین گروپ کے لوگوں نے ایک اپلیکیشن دی کہ ایک تو کرونا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہر ممبر کی فوٹو لگنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کون صحیح ہے کون نہیں۔ اتفاق یہ ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے بھی کہا کہ ہمیشہ تو یہ ویلفیئر کہتی تھی، اس بار آپ کہہ رہے ہیں، تو بہرحال ہمارا تو موقف یہی ہے اور ان کے سامنے بھی یہی ہوتا ہے کہ تب ہم کہہ رہے تھے، اب یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ شاہین گروپ کے لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں، آپ کے گروپ جو لوگ ہیں وہ شاہین گروپ کی طرف جا رہے ہیں، کوئی بتائیں کیسے کوئی ہے، کوئی ایک بتا دیں کہ ویلفیئر والا گیا ہو، ایک بتا دیں، اس لیے میں آپ سے ممبر بتا دیں، جو باقی تو ان کے تو رہنما آ گئے نا، ہمارا تو کوئی ممبر بتا دیں گے۔ صرف یہ کہ جو چیز عام عمران میں ایک پروپیگنڈے کے طور پہ کہہ دی گئی تھی کہ جی یہ آپ ہیں بڑے اچھے ہیں کمزور،
تو اس کمزوری کو مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ چلنے کے باوجود ہمیں کوئی تقویت نہیں ملی. اچھا شاہ جی، اب رکاوٹ کیا ہے الیکشن کی؟ الیکشن کی رکاوٹ قطعی طور پہ کچھ نہیں ہے. الیکشن کی انشاءاللہ جلد ہو جائیں گے، لیکن الیکشن کے حوالے سے یہ جو ووٹر لسٹ اس وقت 43 کی انکوائری بھی چل رہی ہے، ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے ہر سوسائٹی کا کوئی بھی ایک کوآپریٹو سوسائٹی، یہی نہیں کہ ہر ایک سوسائٹی میں کئی ایک مسائل ہیں، اس میں معاون ہونے کی ضرورت ہے. یہ کوئی کسی طرح کی کسی گروپ کی طرف سے ریپرزنٹیشن نہیں ہے، بلکہ تمام تر ممبران کی ضرورت کے تحت بینگ اے ممبر ایک ریکویسٹ ہے. اللہ تعالیٰ تمام تر ان صاحب اختیار لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، اس طرف توجہ دیں، اور ممبران کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ متحرک ہوں اور اس کی درخواست کریں. ہم نے ڈسکس کیا بی او آر سوسائٹی. بی او آر سوسائٹی کے شاہ جی غلام مصطفیٰ شاہ صاحب جو ہے یہ ممبر بھی ہیں اور ویلفیئر گروپ کے سرپرست اعلیٰ بھی رہے ہیں. الیکشن بھی جیتا ہے انہوں نے ایک بار، اور یہ اسٹرگل جو ہے دن رات کر رہے ہیں. کافی سارے ممبر جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. یہ ایک بہترین گروپ ہے. تو ناظرین نیکسٹ ملیں گے کسی نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.